حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت حباب بن ارت. یہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، لوہار کا کام کرتے تھے. تو ایک مشرک آس بن وائل، اس کا کافی جو ہے نا اس نے کوئی قرض چڑھ گیا اس کا حضرت حباب بن ارت پر. کام کراتا رہا، پیسے نہیں دیے تو کافی سارے اکٹھے ہو گئے. ایک دن آپ نے اس سے پیسے مانگے کہ یار اتنے پیسے ہیں تیرے، دے دے مجھے، میری محنت مزدوری ہے. تو اس نے کہا جی کہ میں تو اس وقت تک نہیں دوں گا پیسے تجھے جس وقت تک تو محمد کا انکار نہیں کرتا. تو محمد کا انکار کرے، پیسے لے لے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا میں تو انکار نہیں کر سکتا، میں نہ اس زندگی میں انکار کر سکتا ہوں، نہ اگلی زندگی میں انکار کر سکتا ہوں، نہ برزخ میں انکار کر سکتا ہوں، نہ قبر حشر کسی جگہ بھی میں انکار نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر جو تمہارا عقیدہ ہے نا آخرت کا، تو کیا آخرت میں سونا چاندی تو وہاں ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے کہا پھر وہاں مجھ سے لے لینا، میں تجھے وہاں دے دوں گا. اس دنیا میں میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو اصل میں وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے. تو یہ بات اس نے مذاق کے طور پر کہی، استہزاء کے طور پر، قیامت کو جھٹلانے کے طور پر اس نے بات کہی. تو رب تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے نا اس کی اس بات کو نقل کیا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، ہماری آیتوں کا منکر ہے. کہ وقال، اور اس نے یہ بات کہی، لأوتین مالا وولدا، کہ میں ضرور بالضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. یہ آخرت کی بات ہے، یعنی آخرت میں ضرور بالضرور میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی. تو وہاں پر جو ہے نا تم مجھ سے مال دولت لے لینا، یہ اس کا مطلب تھا. تو رب تعالیٰ اس کا جو ہے نا رد فرماتے ہیں کہ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو جان لیا ہے؟ کہیں لوح محفوظ پر اس کی نظر ہے، وہاں سے پڑھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ اس کے پاس وہاں مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی. کیونکہ غیب کا تو علم جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر تو کوئی نہیں جان سکتا نا. تو کیا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ کوئی علم غیب کو کہاں سے اس نے سیکھ لیا، کہاں سے اس کو اطلاع ملی ہے؟ کیونکہ قیامت کے بارے میں تو وہ سارے کا سارا غیب کا علم ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کوئی رحمان نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیرے پاس آخرت میں بھی تو جو ہے نا سرخرو ہوگا، جس طرح دنیا میں تیرے پاس مال و دولت اولاد، اسی طرح آخرت میں بھی تیرے پاس ہوگی. تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، یا اس کو کہیں سے غیب کی اطلاع مل گئی، یا کہاں سے اس نے یہ بات کہی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سنکتبو، ہم اس کو لکھتے ہیں، لکھ لیں گے، ما یقولو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا، یہ جو کچھ بکواس کر رہا ہے اپنے منہ سے، اس کو ہم لکھ رہے ہیں. یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ بھی وہی مجازی معنوں میں کہ ہم لکھ رہے ہیں، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، رب کے حکم سے لکھتے ہیں، اس لیے رب نے فرمایا کہ ہم ہی لکھ رہے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے عذاب کو جو ہے نا ہم اور لمبا کر رہے ہیں، اور زیادہ طویل. یہ جو اس کو مہلت ڈھیل ملی ہوئی ہے نا، تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کے حق میں یہ نقصان دہ ہے. اس کا عذاب دگنا تگنا کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے، یہ جس قسم کی باتیں کر رہا ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَنَرِثُهُ، اور اس کے وارث ہم ہی ہیں. ما یقول، جس طرح اس نے یہ بات کہی ہے کہ مال و دولت پر یہ جو اترا رہا ہے نا، تو یہ سارا کچھ یہاں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا.
ساتھ نہیں لے جا سکے گا، ادھر ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بھیا تین فردا، ہمارے ہاں یہ اکیلا ہی حاضر ہوگا، اکیلا ہی حاضر ہوگا، اولاد مال دولت جو کچھ ہے یہیں کا یہیں، نارثو ہو، اس کے ہم ہی وارث ہیں۔ یا اس کا یہ بھی ایک معنی بنتا ہے کہ نارثو ہو، اس کے مال و دولت کو ہم ورثہ بنا دیں گے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ وَنَارِثُهُ، ورثہ ہم بنا دیں گے اس کے مال و دولت کو، وہ آگے اس کے جو وارث ہوں گے وہ ان کے پاس چلا، یہ ساتھ نہیں لے جا سکے گا، ادھر ہی رہ جائے گا، یہ ادھر اکیلا ہی آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں دوسرے اور لوگوں کو، بتوں وغیرہ کو خدا مان رہے ہیں، خدا بنا رہے ہیں۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ جو ہے نا، یہ عزّا جو ہے نا، عزیز سے ہے، وہ جس طرح رب تعالیٰ کے اسماء میں بار بار آتا ہے نا، عزیز الحکیم، تو عزیز کا معنی دو بتایا تھا، ایک تو عزت والا، ایک طاقتور۔ تو یہاں پر جو ہے نا دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں اس واسطے کہ یہ کل قیامت کے دن ان کی عزت کا باعث بنے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہ وہ بت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں استغفر اللہ سفارش وغیرہ کر کے تو ان کے جو کے لیے جو ہے نا صاحب مرتبہ بنا دیں۔ اور دوسرا کہ اس کا عزیز کے جس طرح معنی ہوتا ہے طاقتور، تو یعنی کہ یہ ان کو ان بتوں کی حمایت حاصل ہوگی تو جو ہے نا اس لحاظ سے ان کو وہاں پر ایک قسم کی طاقت حاصل ہوگی، بتوں کی حمایت کی وجہ سے ان کا پلڑا بھاری ہوگا، رب تعالیٰ کے حضور بت جو ہے نا ان کی سفارش کریں گے۔ تو اس لحاظ سے عزت کے معنوں میں بھی ہے اور طاقت کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، تو یعنی کہ یہ ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ یہ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ ان بتوں کی عبادت سے وہاں پر انکاری ہو جائیں گے، کہیں گے جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے تو کبھی ان کو خدا نہیں مانا وغیرہ۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بت جو ہے نا وہ ان کی عبادت سے کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں انہوں نے خدا نہیں بنایا ہوا تھا، تو جن پر انہوں نے بھروسہ کیا ہوا تھا وہی ان کے منکر ہو جائیں گے، انکاری ہو جائیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور جو ہے نا یہ ان پر جو ہے نا ان کے مخالف ہو جائیں گے، وہ بت پرستوں کے۔ ضدّا جو ہے نا یہ ضد ہے، ضد جس طرح عام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ، اور ضد جو ہوتی ہے نا جس وقت کوئی ہم جنس چیز ہو، دو چیزیں ہوں ایک جنس کی تو ایک دوسرے کے خلاف ہوں، اینٹی ہوں، تو وہ ضد ہوتی ہے، جس طرح نیک اور برا، زمین آسمان، اچھا گندا وغیرہ، تو یہ ہے ایک جنس ہو لیکن ہو ایک دوسرے کی مخالف، تو یعنی کہ یہ جو ہے نا وہاں پر ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور عزا کی اس وقت جو ہے نا یہاں پر مقابلے میں ضد میں یہ ضد لفظ آیا ہے، تو یعنی یہ عزت کی غرض سے ان کی کرتے ہیں تو وہ ان کی مخالفت ہو جائیں گے۔ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، الم تری، اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے ہیں، انا ارسلنا الشیاطین، کہ بے شک ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں، یہاں بھیجنے سے مراد ہے مسلط کرتے ہیں، علی الکافرین، کافروں پر۔ یہاں پر بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم شیطانوں کو کافروں پر مسلط کرتے ہیں،
تو یعنی کہ یہ جو ہے نا ان کو برائی کی طرف چلاتے ہیں، برائی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ تعزہم عزا، یہ جو از لفظ ہے نا، اللفظہ، یہ کسی چیز کو جو ہے نا صحیح ہوشیار کرنا ہے۔ جس طرح کہ وہ ایک مفسرین میں سے ایک نے لکھا ہے جس طرح شکار پر جو ہے نا کتے کو چھوڑا جاتا ہے نا، تو اس کو پہلے اعلیٰ شیری کرتے ہیں، اس کی پیٹھ شیٹ ہاتھ پیر کا نا شکار کی طرح اس کو دوڑاتے ہیں، اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کتے کو۔ تو یہی چیز ہے از۔ تو یعنی کہ شیطانوں کو بھی جو ہے نا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کافروں پر صحیح جری بنا دیتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا ہمیشہ برائی ہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، گندے کاموں ہی کی طرف شیطان ان کو لے کر جاتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں لے جانے دیتے۔ اس میں دوسرے لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تسلی ہے، کیا محبوب، یہ جو کافر ہیں نا، یہ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات ہی نہیں مان رہے، یہ تو شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان پر ہم نے شیطانوں کو مسلط کیا ہوا ہے، یہ تو ان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان پر جلدی نہ کریں، یعنی ان کے لیے جو ہے نا دعائے ضرر کرنے میں یا ان کے عذاب کے انتظار میں جلدی نہ کریں۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کی گنتی گن رہے ہیں، ان کی گنتی، وہ جس طرح پیچھے آیا نا کہ عذاب یا ان کی موت قیامت کے دن، پیچھے کل والے سبق میں تھا، تو یہی ہے کہ ان کی گنتی، ان کی زندگی کی، یعنی یہ دونوں چیزیں، ایک تو ان کا جو کام ہے نا وہ بھی ہم گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اس کو، دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی زندگیاں ایک ایک دن، ایک بلکہ علامہ اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ کہ ایک ایک سانس ہم ان کا گن رہے ہیں، ایک سانس بھی اوپر نہیں ہوگا، جتنی ان کے سانس لکھے ہوئے ہیں نا ہم ایک ایک ان کا شمار کر رہے ہیں، جس وقت وہ مکمل ہوں گے تو بس ایک بھی سانس اوپر نہیں جائے گا، ادھر ہی بند۔ تو یہ پہلے ایک دفعہ یہ میں نے بات کہی تھی کہ لوح محفوظ میں ہر ایک آدمی کا جو عمل نامہ ہے نا علیحدہ علیحدہ اس کا ورقہ ہے، سمجھ لیں، ورقہ سمجھ لیں، چیپٹر سمجھ لیں، کہ ہر ایک آدمی کا جو ہے نا وہاں پر کھاتا ہے، جس طرح پٹواری کے پاس ہوتے ہیں کھاتے شاتے، تو یہی اس کے لوح محفوظ میں ہر ایک آدمی کا علیحدہ کھاتا ہے، اتنی اس نے رزق کھانا ہے، اتنی اس کی عمر ہے، اس قسم کے کام کرے گا، ہر ایک چیز۔ تو یہ میں نے بات کہی تھی کہ یہ تو اس کی مین خبر ہے نا، جس طرح کوئی ٹی وی پر بڑی خبر ہوتی ہے، چلتی ہے، تو نیچے جو ہے نا پٹی میں چھوٹی چھوٹی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، پٹی میں، تو میں نے کہا تھا کہ وہاں پٹی بھی ایک ساتھ چل رہی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، کہ اس میں آتا ہے کہ اس آدمی کی اس وقت اتنی زندگی گزر گئی ہے، اور جیسے جیسے اس کی زندگی زیادہ ہو رہی ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور ساتھ دوسرے کونے میں اس کی اتنی عمر رہ گئی ہے، وہ روزانہ تبدیل ہوتی ہیں، آج اتنے دن اس کے باقی رہ گئے، اتنے گھنٹے باقی رہ گئے، اتنے گھنٹے باقی، تو یہاں تک کہ وہ اس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، تو جس وہ پوری ہو جائے گی تو بس ختم، وہ اس کے ساتھ ہی زندگی بھی جو ہے نا۔ تو یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی سانسیں گن رہے ہیں، یہ کہاں بہا کر جائیں گے، آپ ان کے بارے میں دعائے ضرر کرنے میں جلدی نہ کریں، ہم ان کے ایک ایک سانس کو شمار کر رہے ہیں، بس اپنا وقت جب آئے گا تو اس وقت جو ہے نا خود بخود ہمارا کام ان کا کام ہو جائے گا۔